اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المومنین علیہ السلام نجف اشرف سے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارکوز کے نکاح کے دروس جاری ہیں اور 18 نمبر درس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ نکاح پڑھنے کے لیے کیا عربی کا صیغہ ہونا ضروری ہے، کیا عربی زبان میں نکاح پڑھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ سید سیستانی دامنزل العالی کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی عربی میں نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنی زبان میں نکاح پڑھ سکتا ہے، اور گزشتہ درس میں اپنی زبان میں نکاح پڑھنے کا کیا صیغہ ہو، کیا طریقہ ہوگا وہ بھی بیان کر دیا، اور کوئی عربی میں پڑھنا چاہے تو وہ بھی کیا بیان کر دیا۔ آج کی ہماری گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا نکاح خود نہیں پڑھنا چاہتا بلکہ جو ہے وہ کوئی وکیل وہ معین کرتا ہے کہ وہ وکیل کیا ہے اس کا نکاح پڑھے، تو کیا اس حوالے سے یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یہاں پہ سید سیستانی دامنزل العالی کا یہ موقف ہے کہ ہاں وکیل جو ہے وہ نکاح پڑھ سکتا ہے۔ وکیل کے اندر جو ہے وہ یہ شرائط ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ عادل ہو، مومن ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، مسلمان ہو، یہ وکیل کے اندر شرائط ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ بالغ اور عاقل ہو، سمجھدار ہو، اور وہ نکاح کے صیغوں کو جانتا ہو، اس کے معنی کو تھوڑا بہت جانتا ہو، اسے پتہ ہو کہ جب یہ میں صیغے پڑھتا ہوں نکاح کے تو کس طریقے سے جو ہے وہ نکاح کا تعلق جو ہے وہ بنتا ہے۔ اب وکیل میں بھی یہی کیٹیگری ہیں کہ اگر وکیل جو ہے وہ عربی میں نہیں پڑھ سکتا تو وکیل کیا ہے اردو میں بھی نکاح پڑھ سکتا ہے، اور اگر وکیل جو ہے وہ عربی میں پڑھ سکتا ہے تو پھر احتیاط واجب کے طور پہ یہ ضروری ہوگا کہ وہ عربی میں پڑھے۔ وکیل اردو میں نکاح کیسے پڑھے گا؟ وہ واضح ہے کہ اردو میں وہ کہے گا کہ میں فرض کریں محمد کا نکاح کرتا ہوں فاطمہ کے ساتھ، اور پھر فاطمہ کی طرف سے میں کیا اس کا نکاح قبول کرتا ہوں۔ یہ جملے بھی کہہ سکتے ہیں باقاعدہ نام لے کر، نام کی جگہ پہ وہ لفظ موکل بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی عربی میں تو یہ استعمال ہوتا ہے، میرے خیال میں اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے موکل ہے، یعنی اس نے مجھے وکیل بنایا، تو میں اپنے موکل کا نکاح پڑھتا ہوں موکلہ کے ساتھ۔ موکلہ یعنی مؤنث کا صیغہ ہوگا، اور پھر کہے گا کہ میں موکلہ کی طرف سے کیا نکاح کو قبول کرتا ہوں، یا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ میں موکلہ کا نکاح کرتا ہوں موکل کے ساتھ، اور پھر کہے کہ میں جو ہے وہ موکل کے لیے اس نکاح کو قبول کرتا ہوں اپنے موکل کے لیے۔ تو اس طرح کیا ہے ہو سکتا ہے اردو میں، ان اردو میں کوئی بھی الفاظ آپ بنا سکتے ہیں کہ جس سے یہ لگے کہ یہ ان دو بندوں کا جو ہے وہ آپس میں کیا ہے نکاح کر رہا ہے، اور ان دو بندوں کو آپس میں کیا ہے نکاح کے رشتے میں باندھ رہا ہے۔ شرائط وہی رہیں گی کہ جو ہم نے گزشتہ درس میں ذکر کی تھی۔ آج کے درس میں جو اہم چیز ہے کہ جو وکیل عربی میں کیا ہے نکاح پڑھتا ہے تو وہ کس طریقے سے عربی میں پڑھے گا اور اس کے صیغے کیا ہوں گے۔ تو یہ صیغے بڑے آسان ہیں، اس میں کیا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ جس لفظ کو سمجھیں کہ عربی زبان میں لفظ موکل ہوتا ہے کہ جس کا مطلب ہے وکیل بنانے والا، اور ایک لفظ کیا ہوتا ہے موکلتن ہوتا ہے، مؤنث کا صیغہ ہے یعنی وکیل بنانے والی۔ موکلی جب آپ یا لگاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میرا موکل، میرا موکل یعنی جس نے مجھے وکیل بنایا ہے۔ موکلتی یعنی جس خاتون نے مجھے کیا بنایا ہے وکیل بنایا ہے۔ اب موکلی ہو گیا اور ایک طرف سے کیا ہو گیا موکلتی ہو گیا، تو اب اس نے موکلی کا نکاح پڑھنا ہے کس کے ساتھ؟ موکلتی کے ساتھ۔ تو یہ نکاح کیسے شروع کرے گا؟ وہی صیغہ انکحتو کا شروع میں کہے گا، انکحتو۔ انکحتو کا اب یہاں پہ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ انکحتو کا جب کہہ رہے تھے تو کا مطلب کیا ہے تمہارے ساتھ، کا کو وہ حذف کر دے گا، انکحتو میں نکاح کرتا ہوں، یہ لفظ ہوگا۔ آگے پھر وہ کس کا ذکر کرے گا؟ اب یہاں پہ اسے اختیار ہے کہ پہلے موکلتی کا ذکر کرے یا موکلی کا ذکر کرے۔ مثال کے طور پہ وہ یوں کہ انکحتو موکلی، کہ میں اپنے موکل کا نکاح کرتا ہوں۔ کس سے نکاح کرتا ہوں؟ موکلتی، دوسرے نمبر پہ کیا لے ہے؟ موکلتی لے ہے۔ انکحتو موکلی موکلتی یہ بھی کہہ سکتا ہے، اور موکلتی کو پہلے لے آئے موکلی کو بعد میں لے آئے یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ انکحتو موکلتی موکلی یہ کیا ہے پہلا صیغہ بن جائے گا جسے ہم کیا کہتے ہیں ایجاب کہتے ہیں، تو یہ آسان ہو گیا۔ فقط اس میں کیا ہے موکلی اور موکلتی کا کیا اضافہ ہے، انکحتو موکلتی موکلی۔ اب جب یہ قبول کرے گا تو قبول کیا ہے وہ اپنے موکلی کی طرف سے کیا ہے قبول کرے گا۔ قبلت النکاح لموکلی، وہ لام کیا ہے وہاں پہ لگا لے کہ میں نکاح کو قبول کرتا ہوں، لیکن کس کے لیے قبول کرتا ہوں؟ اسی موکل کے لیے کیا ہے قبول کرتا ہوں کہ جس نے مجھے نکاح کے لیے کیا ہے وکیل بنایا ہے۔ تو اس طرح کے صیغے کب پڑھے جاتے ہیں کہ جب وہ باقاعدہ
پرمیشن اور اجازت لے لیتا ہے، لڑکی سے جا کے بھی اجازت لے لیتا ہے کہ میں تمہارا نکاح پڑھوانے لگا ہوں، اور لڑکے سے بھی جا کے اجازت لے لیتا ہے۔ اس اجازت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکے سے وکالت لے رہا ہے کہ لڑکا اسے وکیل بنائے کہ تاکہ وہ لڑکے کا نکاح پڑھے۔ لڑکی سے جب وہ اجازت لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لڑکی اسے کیا بنائے، اپنی طرف سے وکیل بنائے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ آسان یعنی آپ کے لیے ہم نے کر دیا کہ لفظ انکحتو کے ذریعے سے جو ہے وہ صیغہ اس طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ انکحتو کے علاوہ اگر دوسرا صیغہ بھی استعمال کرنا چاہے جو روایات میں بھی استعمال ہوا، یعنی انکحتو کا صیغہ بھی روایات میں استعمال ہوا اور زوجتو کا صیغہ بھی کیا استعمال ہوا، تو بالکل ہی زوجتو کا صیغہ رکھ لے، زوجتو موکلتی، موکلی یا موکلی کو پہلے رکھے، زوجتو موکلی موکلتی، یہ پہلا ایجاب ہو جائے گا۔ قبول کیسے کرے گا؟ قبلت تزویج لموکلی۔ تو یہ کیا ہے ہمارے پاس نکاح کے صیغہ آگے، ایک صیغہ پڑھے کافی ہے۔ یعنی کچھ علماء اور کچھ نکاح خوان حضرات کیا کرتے ہیں، ایک سے زیادہ صیغے پڑھتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ ویسے اپنی طور پہ اپنے ذہن میں انہوں نے بنایا کہ ہم تھوڑی احتیاط کر رہے ہیں، یا وہ روایات کے مطابق انکحتو کا چلیں، وہاں پہ لفظ آیا، زوجتو کو بھی آیا تو ہم دونوں کا استعمال کر لیں۔ اسی طریقے سے جب وہ موکلی اور موکلتی کا لفظ لگاتے ہیں تو وہاں پہ عربی زبان کا لفظ باب مثال کے طور پہ لگا دیا کہ انکحتو موکلتی بے موکلی، لفظ با لگا دیا، لفظ جو ہے وہ لام لگا دیا، انکحتو موکلتی لے موکلی، لفظ من کا لگا لیا، انکحتو موکلتی من موکلی، تو یہ بھی کیا جائز ہوتا ہے۔ اس طریقے سے لفظ با لگائیں، لفظ من لگائیں، لفظ کیا ہے اس طرح سے مختلف الفاظ لگا سکتے ہیں، تو اس طرح کیا ہے آپ کسی کے بہت زیادہ کیا ہے بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ قبلت تزویج جب آپ لگاتے ہیں تو اس میں لے موکلی، وہاں تو لے موکلی کی لفظ ہوگا، لام کے علاوہ وہاں پہ من کا کیا لفظ وہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ تو بس خلاصہ کلام کیا کہ کوئی بھی اگر وکیل کسی کی طرف سے نکاح پڑھتا ہے تو ایک ہی صیغہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وہ صیغہ کیا ہے کہ وکیل سب سے پہلے کیا کہے کہ زوجتو موکلی موکلتی، یہ پہلا صیغہ ہو جائے گا، آگے کیا کہ قبلت تزویج لموکلی، یہ لفظ زواج کے ذریعے سے ہے، یا وہ لفظ انکحتو کو استعمال کرے، انکحتو موکلتی موکلی یا انکحتو موکلی موکلتی، اور قبول میں کیا کہے کہ قبلت تزویج لموکلی، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر مزید وہ اضافہ کرنا چاہے تو لفظ با، لفظ من، لفظ الا لگا کے، یا مزید اضافہ کرنا چاہے تو مہر کا کیا درمیان میں ذکر کر دے، جو نکاح دائمی میں ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا، یعنی وہ یوں کہیں کہ انکحتو موکلتی موکلی علی الصداق المعلوم یا علی المہر المعین المعلوم، یوں کر کے الفاظ لگاتا جائے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی یہ چیزیں ضروری کیا نہیں ہیں، اگر وہ کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں کہ نام لے کر بھی کیا وہ کہہ سکتا ہے، یعنی لفظ موکل کے بعد بھی نام لے سکتا ہے اور موکلتی کے بعد بھی نام لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ لڑکے کا نام اگر محمد ہے اور لڑکی کا نام کیا ہے زینب ہے، تو وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ انکحتو موکلتی زینب موکلی محمد، الٹا بھی کہہ سکتا ہے کہ انکحتو موکلی محمد موکلتی زینب، خود لفظ موکل اور موکلتی کو حذف کر کے سیدھا نام بھی لے سکتا ہے، انکحتو محمد بے فاطمہ، ٹھیک ہے، یا انکحتو فاطمہ بے محمد، یوں کر بھی کہہ سکتا ہے۔ تو پھر قبول میں بھی کیا ایسے ہوگا، قبلت نکاح لمحمد، یوں کر کے کیا قبول ہو جائے گا۔ تو نام لے سکتا ہے، ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، موکل کے ساتھ ان کا نام لے سکتا ہے، لفظ با، لفظ من، اس طریقے سے لگا کے بہت زیادہ کیا ہے عربی زبان میں اس کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ یعنی جو نکاح میں فقط دو چیزیں ضروری لیں گی، ایک لفظ انکحتو اور قبلتو، اس کے علاوہ جو جملے وہ بنا رہا ہے اس میں اس کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ عربی زبان میں جو بھی مناسب جملے وہ بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ تبھی آپ مختلف کتابوں میں دیکھیں گے، خصوصاً جو نکاح خوان حضرات ہیں، کہ 9 سیغے، 10 18 20 سیغے بھی کیا بنائے گئے ہوتے ہیں، تو وہ سارے پڑھنا کیا ضروری نہیں ہوتا، ایک سیغہ پڑھ دیں تو وہ کیا ہوتا ہے کافی ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ سید ثانی دامت ظل علی نے ڈسکس کیا کہ اگر کوئی نام لیتا ہے یا اشارہ کرتا ہے اور نام میں غلطی ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس نے محمد نام لے لیا حالانکہ اس کا نام علی تھا، فاطمہ نے نام لے لیا اس کا نام کیا ہے زینب تھا، یا والد کے نام میں غلطی ہو گئی، محمد ابن علی اس نے کہا حالانکہ وہ محمد ابن حسن تھا، تو اس میں کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نکاح ٹھیک ہی رہے گا نام کی غلطی سے، جبکہ اس کا مقصود واضح ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا میں نکاح کرتا ہوں، اپنے موکل کا نکاح کرتا ہوں، نام لینے میں یا لکھنے میں غلطی ہوگی تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، نکاح میں جو اس کا ارادہ تھا
جو اس کا مقصود تھا اگر وہ اس کے لیے کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، اور یہ تھوڑی مسٹیک ہوگی، اس سے غلطی ہوگی نام لینے میں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، نکاح کیا درست ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انہوں نے مزید لکھا کہ نکاح کے لیے جو ہے وہ مکمل عربی زبان کے جو مخارج ہیں وہ ادا کرنا، اور جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے یہ چیز ضروری نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح کے الفاظ ہوں کہ ان کا معنی ظاہر ہو رہا ہو، معنی ان کا سمجھ آ رہا ہو، تو یہ کیا اتنا کافی ہے۔ باقاعدہ اس میں جو نماز کی طرح کی قرات ہے وہ چیز کیا ضروری نہیں ہوتی، تو لہٰذا کیا ہے عام انسان بھی کیا اس میں نکاح پڑھ سکتا ہے۔ اس میں باقاعدہ کیا ہے وہ شرائط نہیں ہوتی کہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ مسجد کا مولانا علامہ صاحب صحیح طریقے سے کیا ہے عربی زبان میں عربی قرات کے ساتھ نکاح پڑھیں، اگرچہ بہتر ہے، لیکن آپ کہیں کہ فقہی طور پہ یہ چیز ضروری ہے تو وہ چیز کیا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہمارے کیا ہے نکاح کے پڑھنے کا طریقہ ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے اور بحث مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بحث ہے جسے ہم مہر کی بحث کہتے ہیں۔ اس بحث کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مہر کسے کہتے ہیں اور یہ کب دینا ہوتا ہے، کتنا دینا ہوتا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اور مزید کیا اس کے احکام کیا ہیں، تو وہ ہم آپ کی خدمت میں کیا پیش کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ مہر کے مختلف الفاظ ہیں، جو مشہور ہمارے سامنے الفاظ ہیں، ایک لفظ مہر ہے اور ایک لفظ صداق ہے۔ صداق بھی لفظ بولا جاتا ہے اور مہر کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ یہ ایک وہ عطیہ ہوتا ہے، ایک وہ گفٹ ہوتا ہے، ایک وہ تحفہ ہوتا ہے کہ جو لڑکے کی طرف جو ہے وہ لڑکی کو دیا جاتا ہے، اور نکاح میں کیا ہے اسے بطور شرط کے بھی کیا رکھا جاتا ہے کہ اتنا مہر دیں گے تو ہم کیا ہے شادی جو ہے وہ آپ سے کیا ہے شادی کریں گے۔ تو اس مہر کی جو تعیین کرنی ہوتی ہے اور جو مہر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے کہ لڑکی جتنا چاہے جو ہے وہ مہر مانگ سکتی ہے، اور لڑکی کا جو مہر کا مطالبہ ہوتا ہے اگر اسی کو وہ قبول کرے گا اور اسی کے مطابق وہ نکاح کرے گا تو یہ نکاح ہوگا، اور اگر اس نے لڑکی کے مہر کے مطالبے کو پورا نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں میں اس مہر کے مطابق نکاح نہیں کر رہا، تو پھر وہ نکاح کیا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ چیز اہم رہتی ہے کہ لڑکی کو یہ شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا مہر خود معین کر سکتی ہے اور وہ خود کیا ہے مہر کا مطالبہ کرے گی۔ اچھا، اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہ آ جاتے ہیں کہ مہر ہوتا کیا ہے اور وہ کیا چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ جس کو لڑکی کیا ہے مہر کے طور پہ رکھ سکتی ہے۔ سید سستانی دامت ظہر العالی نے یہاں پہ 5 چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ مہر کے طور پہ ہو سکتی ہیں۔ سب سے جو پہلی چیز ہے کہ وہ خارج میں پریکٹیکل ایک چیز معین آپ کر سکتے ہیں خارج میں، جسے ہم فقہ میں کیا کہتے ہیں عین، کہ کوئی چیز خارج میں کیا معین کر لیں۔ ایک پیسہ بھی معین کر سکتے ہیں کہ آپ پیسہ نکالیں، جیب سے نکالنے کے بعد کہیں کہ یہی جو 1000 کا نوٹ ہے، یہی جو 5000 کا نوٹ ہے، یہ کیا میرا مہر ہے۔ کوئی موبائل فون ہو اسے خارج میں لے کر رکھیں، کوئی پلاٹ ہو، کوئی گھر ہو، اسے معین کریں کہ یہ چیز جو ہے وہ میں مہر کے طور پہ کیا لوں گی، تو یہ اسی مہر کے احکام میں آ جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اسے خارج میں کیا معین نہ کیا جائے، بس ایسے نام لے دیا جائے کہ 1,00,000 روپیہ، ایک پلاٹ، ایک گھر، یوں کر کے۔ اب وہ کون سا ہے خارج میں وہ معین نہیں کیا، بس کلی طور پہ رکھ دیا کہ 1,00,000 آپ نے دینا ہے، 5,000 دینا ہے۔ وہ نوٹ کون سے ہوں گے، وہ کون سا جو ہے وہ سکہ ہے اور کون سے معین نوٹ ہیں، یہ معین نہیں کیا، بس کہا کہ 1,00,000 کیا ہے مجھے روپیہ آپ نے دینا ہے۔ 1,00,000 روپے میں وہ نوٹ کون سے ہوں گے یہ معین نہیں ہے خارج میں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو فقہی تعبیر میں کہتے ہیں دین، کہتے ہیں دین، یعنی جو اس کے ذمے پہ ہوتا ہے کہ تمہارے ذمے پہ کیا ہے کہ تم نے 1,00,000 کیا مجھے دینا ہے۔ یہ پہلے سے کیا ہے مختلف ہو گیا، پہلے میں تو آپ بالکل خارج میں معین کرتے ہیں کہ یہ والا نوٹ کیا ہے مہر کے طور پہ ہم رکھ رہے ہیں، اور یہی اسی کے اوپر ہم کیا ہے نکاح تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور ابھی جو ہم نے صورت بیان کی کہ نہیں وہاں خارج میں معین نہیں کیا، بلکہ کہا کہ بھی 1,00,000 دینا ہے، 5,000 دینا ہے، وہ پریکٹیکل خارج میں جا کے کیا معین نہیں ہوا۔ تیسری چیز کہ جسے جو ہے وہ مہر کے طور پہ معین کیا جا سکتا ہے کہ وہ منفعت جسے کہتے ہیں فقہ میں، کسی چیز کا فائدہ۔ وہ فائدہ کیا ہو سکتا ہے، رہائش ہو سکتی ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں جو آپ کا ہوٹل ہے فرض کریں، اس میں جو ایک کمرہ ہے اس میں 1 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے جو ہے وہ ہمیں آپ دیں گے رہائش کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب فلاں گھر ہے وہ آپ 1 سال کے لیے 1 مہینے کے لیے جتنا بھی وہ ٹائم رکھے، یہ کیا ہے ہمارا مہر ہوگا۔ یعنی مہر کیا ہے کہ فلاں گھر جو ہے وہ ہم آپ سے لے رہے ہیں اتنے عرصے کے کرائے کے لیے، یعنی پورا گھر نام نہیں لے رہے، اس کی جو رہائش ہے وہ کیا ہے مہر کے طور پہ لے رہے ہیں۔ تو یہ جو گھر کی رہائش لینا، ہوٹل کے کمرے کی رہائش کو مہر کے طور پہ لینا، یا گاڑی چلانے کی کچھ مدت کو گیا ہے وہ اپنے پاس رہائش کے طور پہ لینا، خود گاڑی کو نہ لینا، اس سے کیا کہتے ہیں کہ جو فائدہ ہے، جو منفعت ہے، اس کو کیا ہے مہر کے طور پہ لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی مہر کے طور پہ ہو سکتی ہے چیز۔ اور اسی منفعت کے اندر جو ہے وہ جو چوتھی چیز ذکر کی جاتی ہے کہ
جو عمل ہے، ایک انسان جو کام کرتا ہے اور اس عمل اور اس کام کی کیا ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، مزدوری ہوتی ہے. تو ایک انسان کے عمل کو بھی کیا مہر کے طور پہ لیا جا سکتا ہے. اور خود وہ عمل کس کا ہو؟ خود شوہر کا ہو عمل. یعنی شوہر سے وہ کہہ سکتی ہے کہ تم مجھے تعلیم دو گے، مجھے فلاں کورس کیا کرواؤ گے، فلاں چیز کیا مجھے سکھاؤ گے، قرآن کی تعلیم مجھے دو گے. تو یہ جو خود تعلیم دینا ہے، تعلیم دینا ایک عمل ہے، اور تعلیم کے بدلے میں کیا لوگ فیس لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں. تو اس عمل کو بھی کیا ہے وہ مہر کے طور پہ رکھ سکتی ہے، یا شوہر کے عمل کو رکھے یا کسی اور بندے کے کیا ہے وہ عمل کو رکھے. فرض کریں کہ وہ کسی سے شادی کرتے اسے کہتے تم مجھے پی ایچ ڈی کرواؤ گے، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی کے جتنے اخراجات ہیں وہ تم نے کیا ہے میرے برداشت کرنے ہیں. یہ بھی کیا مہر کے طور پہ ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اسی عمل اور یہ جو ابھی ہم نے منفعت ذکر کی، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم مجھے کیا زیارت کراؤ گے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے جو اخراجات ہیں وہ تم برداشت کرو گے، مجھے زیارت کرواؤ گے، مجھے جو ہے وہ تم عمرہ کرواؤ گے، مجھے تم مستحب حج کیا کرواؤ گے. تو یہ کیا مہر کے طور پہ یہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، اس میں کیا کوئی شرعی مشکل نہیں ہے. اور پانچویں چیز جو ہے وہ سیدی نے لکھی کہ اگر کوئی کسی کا حق ہے کسی چیز کے اوپر یا کوئی بھی اس کا حق ہے، تو اس حق کو چھوڑنے کے بدلے میں کیا ہے وہ پیسہ کیا ہے لیا جاتا ہے. یعنی کوئی بندہ کہتا ہے کہ چلے میں اپنا حق تم سے ختم کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے کیا اس حق کو چھوڑنے کے بدلے میں پیسہ لوں گا. تو یہ ایک فقہی بحث آتی ہے کہ کون سے حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان چھوڑ سکتا ہے اور اس کے بدلے میں کیا پیسہ لے سکتا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی حق ہے، خصوصاً وہ جو زمینوں کو آباد کیا جاتا ہے ملک میں لینے کے لیے، جیسے حق تحجیر فقہ میں کہتے ہیں کہ جس کی ایک تفصیلی بحث ہے، تو بہرحال یہ اتنا مبتلا بے نہیں ہے. تو اگر کوئی حق کو بھی کیا ہے مہر کے طور پہ رکھتا ہے تو وہ بھی کیا رکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا مہر کی صورت ہمارے سامنے کیا آتی ہے کہ مہر خارجی کوئی چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ذمے پہ کوئی آپ پیسہ قرار دے سکتے ہیں، کوئی چیز قرار دے سکتے ہیں، خارج میں وہ معین نہ بھی ہو، اور وہ منفعت ہو سکتی ہے، وہ کسی کا عمل ہو سکتا ہے، خود شوہر کا عمل ہو سکتا ہے، خود زیارات، حج، مستحب، عمرہ، یہ چیزیں کیا ہیں مہر کے طور پہ رکھوا سکتی ہیں. کوئی تعلیم ہو سکتی ہے، تم یہ کام کرو گے جس کام کے واقعاً بھی پیسے ہوتے ہیں. تو بالآخر سید سیستانی نے یہ قانون یہاں پہ دیا ہے کہ مہر کے اندر جو بنیادی اور مرکزی چیز ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز رکھیں کہ جس کی مالیت ہوتی ہو، جس کی معاشرے میں کیا قیمت بنتی ہو جس چیز کی، چاہے وہ کوئی کام ہو، کوئی عمل ہو، کوئی منفعت ہو، کوئی فائدہ ہو، کوئی حق چھوڑنا ہو، کوئی حق لینا ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس کے بدلے میں کیا ہے کوئی نہ کوئی پیسہ بنتا ہے، کوئی مالیت اس کی بنتی ہے، تو وہ کیا ہے مہر کے طور پہ ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ مہر کتنا ہو، تو کم سے کم کتنا مہر ہو اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، بس کم سے کم اتنا ہو کہ جس کی کوئی مالیت ہو، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی مالیت اس کی ہوتی ہو. بغیر مہر کے بھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ کہ عقد نکاح جو دائمی ہے وہ بغیر مہر کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم مہر کتنا ہو جس کی مالیت بنتی ہو. زیادہ سے زیادہ مہر کے بھی کیا ہے کوئی معین نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ خاتون جتنا بھی مہر لینا چاہے وہ لے سکتی ہے. لیکن یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ مستحب یہ ہے کہ زیادہ جو مہر لیا جا رہا ہے وہ مہر و سنت سے کیا تجاوز نہ کرے. جو سنت کا مہر ہے جو 500 درہم ہے اس سے زیادہ مہر نہ ہو، یہ کیا مستحب ہے. مہر و سنت کیا ہوتا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ بہت ساری روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جن خواتین کا زیادہ مہر ہوتا ہے یہ ان کے لیے بدبختی بنتی ہے، اور جن کا تھوڑا مہر ہوتا ہے جتنا تھوڑا ہوگا اس طرح ان کی زندگی میں برکت کیا ہوگی، زیادہ ہوگی. یعنی ایک خاتون کے بابرکت ہونا اور ایک خاتون کی جو ہے وہ بے برکتی، اس کو جو ہے وہ مہر کے زیادہ ہونے اور تھوڑا ہونے سے کیا جوڑا گیا ہے کہ جتنا خاتون کا مہر تھوڑا ہوتا جائے گا اس کی زندگی میں برکت یہ کیا ہے زیادہ ہوتی جائے گی، جتنا اس کا مہر زیادہ ہوگا اس کی زندگی سے برکت کیا ہے ختم ہوتی جائے گی. مہر و سنت کا کیا مطلب ہے؟ مہر و سنت 500 درہم تھا، اور مختلف روایات میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ یہ 500 درہم کیوں بنا اور کیسے بنا. بہرحال ایک تفصیلات ہیں. 500 درہم کو اگر ہم آج کے زمانے میں کنورٹ کریں، کیونکہ درہم چاندی کے ہوتے ہیں، تو آج کے زمانے میں کتنی چاندی بنتی ہے؟ تو یہ تقریباً 1.25 کلو، یعنی 1200 گرام، 1250 گرام کیا ہے تقریباً یہ چاندی بنتی ہے کہ جو مہر و سنت بنتی ہے. تو اب آپ 1200 گرام چاندی کے آپ ریٹ لگا لیں، قیمت لگا لیں، تو اس کی جو قیمت بنتی ہے اس سے زیادہ کیا ہے خاتون کا کیا مہر نہیں ہونا چاہیے. اور سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ جو مہر 500 درہم معین کیا گیا تھا، تو روایات میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ مہر بھی معاف کر دیا تھا، اور یہ مہر کیا انہوں نے نہیں لیا تھا، اور اپنے بابا سے یہ فرمایا تھا کہ اے میرے بابا، جتنی خواتین کی شادی ہوتی ہے وہ بھی درہم اور دینار والے مہر پہ ہوتی ہے، تو مجھے یہ مہر نہیں چاہیے، مجھے یہ مہر چاہیے کہ مجھے اللہ یہ حق دے کہ آپ کی امت کے جو گناہگار ہوں میں ان کی شفاعت کر سکوں. تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے
اور انہوں نے ایک ریشم کے کپڑے کے اوپر یہ لکھ کے دیا تھا، اس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ فاطمہ کا مہر یہ ہے کہ وہ اپنے نانے کی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گی۔ تو یہ ایک سیرت سیدہ سلام اللہ علیہ ہے کہ اگر اتنا زیادہ مہر امیر المومنین السلام سے لیا بھی گیا ہے تو اس کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے خود کیا معاف کر دیا، اور اس کے بدلے میں کچھ اور مہر کا مطالبہ کیا، اور یہ جو جتنا مہر ہے اس کو بالآخر جو خرچ کیا گیا وہ انہی کاموں پہ خرچ کیا گیا کہ اس سے جو ہے وہ گھر کا سامان کا جو ہے وہ سارا جو ہے وہ انتظام کیا گیا، گھر کے جو برتن تھے، سامان تھا، اس کو اسی مہر سے خریدا گیا، اسی مہر سے جو ہے وہ ولیمہ بھی کروایا گیا، لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، اور اسی مہر سے جو ہے وہ خوشبو اور دیگر کپڑے وغیرہ بھی کیا اسی مہر کے اندر سے تیار ہوئے۔ تو لہٰذا یہ تصور ذہن میں نہ رہے کہ بھی اتنا زیادہ سیدہ کا مہر تھا تو ہم یہ مہر کا مطالبہ کریں گے، اور باقی جو شوہر کے ذمے ہیں وہ کام بھی کیا الگ سے ہیں، وہ ولیمہ کیا خود کروائے، باقی کام وہ خود کروائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مہر و سنت کا جو کنسیپٹ ہے اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ پھر اینڈ پہ ہوتا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نقطہ تھا، آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اچھا، بغیر مہر کے کیا شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو سید سستانی دامت اللہ علیہ نے لکھا کہ جو نکاح دائمی ہے یہ کیا بغیر مہر کے ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی نکاح دائمی کرتا ہے اور بغیر مہر کے ہوتا ہے تو یہ نکاح اس کا درست ہے۔ اب جب بغیر مہر کے نکاح ہو گیا تو اب شریعت انہیں یہ اختیار دیتی ہے کہ نکاح کے بعد اگر وہ چاہیں تو آپس میں اتفاق کر لیں کسی مہر کے اوپر، کہ آپ کتنا کیا ایک دوسرے کو مار دیں، آپس میں کہ اتفاق کر لیں ایک مہر کے اوپر۔ اور اگر وہ آپس میں کسی مہر کے اوپر اتفاق نہیں کرتے اور ایسی شادی چل رہی ہے تو اگر جماع نہیں ہوتا اور جماع کے بغیر یہ جو مرد ہے اس کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ سید سستانی دامت اللہ علیہ نے لکھا کہ کچھ جو ہے وہ اسے وہ چیز دے دے، کوئی چیز دے دے جو اس کے کیا ہے مناسب بنتی ہے، اس کی کیا نام ہے پیسے کے اعتبار سے، اس کی جو حالت اقتصادی حالت ہے اس کے اعتبار سے جو بھی اس کے مناسب بنتا ہے کچھ دینا اس کے لیے کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے۔ اور وہ جو چیز دے گا اسے مہر نہیں کہتے، اسے فقہی تعبیر میں کیا کہتے ہیں، متع کہتے ہیں۔ متع یعنی وہ مال کہ جو طلاق کے بعد کیا ہے اس خاتون کو دینا ہوتا ہے کہ جس خاتون نے کیا ہے مہر کو معین نہیں کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر جو ہے وہ دخول ان کا ہو گیا، یعنی جماع ان کا ہو گیا، ہم بستری ہو گئی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے طلاق ہوتا ہے، تو پھر تو جو ہے وہ اس کو مہر دینا پڑے گا۔ اور چونکہ مہر ان کا معین نہیں ہوا تھا تو پھر ان کو کون سا مہر دینا پڑے گا، مہر المثل دینا پڑے گا۔ اب یہاں پہ یہ چیز بھی آپ کے سامنے ہم رکھتے جائیں کہ مہر المثل کسے کہتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو ہے وہ مہر کی دو قسمیں ہیں کہ جیسے ایک مہر مسمہ ہوتا ہے اور ایک مہر مثل ہوتا ہے۔ مہر مسمہ کیا ہے کہ جو لڑکا اور لڑکی آپس میں طے کرتے ہیں، جو لڑکی کی طرف سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ مجھے اتنا مہر چاہیے اور لڑکا اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، تو وہ مہر کیا ہے، مہر مسمہ ہے، جیسے مہر معین کہتے ہیں، مہر معلوم کہتے ہیں، مہر مسمہ کہتے ہیں، یہ اس کے کیا مختلف نام ہیں، صداق معلوم، صداق معین۔ اور دوسرا مہر کیا ہے کہ جسے معین نہیں کیا جاتا بلکہ وہ بعد میں کیا آپس میں طے کرتے ہیں، یا جو ابھی ہم نے کیا ہے آپ کو مثال دی کہ مہر مثل کیا دینا پڑتا ہے اگر مہر کیا طے نہیں تھا، تو یہ مہر مثل کیا ہوتا ہے۔ سید سستانی دامت اللہ علیہ نے لکھا کہ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاتون کو دیکھا جائے گا، اس کی ایج کتنی ہے، آیا وہ باکرہ ہے یا باکرہ نہیں ہے، وہ کس خاندان کی ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کی خوبصورتی کیسی ہے، اس کی اور کون کون سی صفات ہیں، اس کی جسمانی کون سی صفات ہیں، اخلاقی کون سی صفات ہیں، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے خاتون کے مہر میں کیا پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے، وہ تمام چیزیں خاتون کی دیکھی جائیں گی، اور ساتھ کیا ہے اس شوہر کی تمام صفات دیکھی جائیں گی کہ یہ کتنا کماتا ہے، کس فیملی سے ہے۔ تو اس اعتبار سے جو معاشرہ کہتا ہے کہ بھئی ایک نارمل اتنا کیا ہے مہر بنتا ہے، اس جیسی خاتون کا اس جیسے مرد کے ساتھ جب شادی ہو رہی ہو تو ان کا نارمل اتنا مہر بنتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، مہر مثل کہتے ہیں۔ اور ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کیا کہ اگر جو ہے وہ جماع ہو جاتے اور اس کے بعد طلاق ہوتی ہے اور مہر معین نہیں کیا گیا تھا تو اب اسے مہر مثل دینا ہوگا، تو یہ مہر مثل یہی ہوگا، یہ دیکھے گا کہ بھی میری کنڈیشن کیا ہے اور ایک خاتون کی کیا کنڈیشن اور کیا حالات ہیں، اس کے جمال کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، تعلیم و تربیت اور خاندان کے اعتبار سے، باقی صفات کے اعتبار سے، تو جو صفات کی وجہ سے اس کا مہر مناسب بنتا ہے وہ اس کے اوپر ہوگا کہ اس کو وہ ادا کرتے۔ تو یہاں تک مہر کی ابھی گفتگو جاری ہے اور مزید بھی احکام ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو آخر پہ کچھ سوالات کیا ہے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وکیل جو ہے وہ نکاح پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا؟ اگر وکیل نکاح پڑھا سکتا ہے تو کیا وکیل کا عادل ہونا ضروری ہے یا عادل ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو آپ بیان کریں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وکیل کا جو نکاح پڑھنا ہے اس نکاح کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کو کیا ہے آپ بیان کریں۔
اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مہر کسے کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام مشہور کون سا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ کون سی چیزیں مہر واقع ہو سکتی ہیں، وہ 5 کیا چیزیں بیان کریں، اور کم سے کم کتنا مہر ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے، اس کو کیا بیان کریں، اور کیا نکاح کے صیغہ میں مہر کا بیان کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اور کیا بغیر مہر کے نکاح درست ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر بغیر مہر کے انہوں نے نکاح کیا تو طلاق دینے کی صورت میں پھر کیا مرد کے اوپر کچھ دینا واجب ہوتا ہے یا واجب نہیں ہوتا، اس کی 2 صورتوں کو کیا آپ بیان کریں، اور مہر مثل کی کیا تعریف ہے، اس کو کیا آپ واضح کریں، اور مہر مثل اور مہر مسمہ میں کیا فرق ہوتا ہے، اس فرق کو کیا مثال کے ذریعے سے آپ ہمیں سمجھائیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔